بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم اپنے نئے چیپٹر کا آغاز کر رہے ہیں جس کا نام ہے تدریسی معاونات۔ لفظ معاونات سے مراد حقیقت مددگار چیزیں ہیں، یعنی ایسی چیزیں جو کہ پڑھنے پڑھانے کے عمل میں استاد کو مدد فراہم کرتی ہیں، ہم انہیں تدریسی معاونات کے نام سے جانتے ہیں۔ کوئی بھی طریقہ تدریس اس وقت تک مؤثر نہیں ہو سکتا جب تک کہ تدریسی وسائل کا استعمال نہ کیا جائے۔ تدریسی وسائل معلم کی معاونت کرتے ہیں اور انہیں وسائل تدریس کا نام بھی کہا جاتا، ان کے لیے استعمال کیا جاتا ہے۔ تدریسی وسائل سے مراد وہ اشیاء ہیں جنہیں استاد دوران سبق استعمال کر کے تدریس کو مؤثر بناتا ہے، اور ان کے استعمال سے تعلم کا عمل جو ہے وہ خوشگوار ہو جاتا ہے اور طالب علم کے نفسیاتی تقاضوں کی تشکیل کرتے ہیں۔ ماہرین تعلیم ویسے بھی یہ کہتے ہیں کہ جی وہ جو چیز جو تم بچوں کو بتاتے ہو انہیں دکھاتے کیوں نہیں ہو، اس لیے کہ جو چیز ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ لیتے ہیں یا جو کام ہم اپنے ہاتھوں سے کر لیتے ہیں وہ زیادہ مؤثر اور پائیدار ہوتا ہے اور ہمارے ذہن پہ نقش بنانے میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ تدریسی معاونات عموماً 3 قسم کے ہوتے ہیں، ایک بصری امدادی اشیاء، سمعی امدادی اشیاء، اور تیسری جو ہیں بصری اور سمعی امدادی اشیاء۔ یعنی بصری سے مراد بصارت یعنی دیکھنے والی چیزیں، جیسے کہ ٹیلی ویژن ہے، ٹھیک ہے، ایسی چیزیں جن کا تعلق دیکھنے کے ساتھ ہے، ویڈیو ہے، ٹیلی ویژن ہے، ٹھیک ہے، پروجیکٹر ہے۔ پھر کچھ چیزیں ہیں جن کا تعلق سننے کے ساتھ ہے۔ اب سننے والی چیزیں جیسے کہ ریڈیو ہے یا پھر استاد کا لیکچر ہے، ٹھیک ہے، تو یہ چیزیں ان کا تعلق صرف سننے کے ساتھ ہے اور آپ ان کو سنتے ہیں، اپنی سماعت کو استعمال میں لے کر آتے ہیں، اس لیے انہیں سمعی اشیاء کہا جاتا ہے۔ اور تیسری طرح کی چیزیں وہ ہیں جن کا تعلق بصارت اور سماعت دونوں کے ساتھ ہے، یعنی ایسی چیزیں جو کہ جن کو آپ دیکھ بھی سکتے ہیں اور ان کو سنا بھی جا سکتا ہے، جیسے میں نے آغاز میں کہا کہ جی ٹیلی ویژن ہے، دیکھا بھی جا سکتا ہے، سنا بھی جا سکتا ہے، پروجیکٹر ہے، ویڈیو ہے، ٹھیک ہے، تو انہیں سمعی اور بصری دونوں طرح کی امدادی اشیاء کا نام دیا جاتا ہے۔ لیکن یہ درست ہے کہ ان اشیاء کے استعمال سے سیکھنے سکھانے کا عمل نسبتاً زیادہ پائیدار اور بہتر ہو جاتا ہے۔ انہیں انگریزی میں آڈیو ویژول ایڈز یا ایبریویشن فارم میں AV ایڈز کا نام دیا جاتا ہے۔ ویسے بھی انسان جو ہے وہ بیرون دنیا کا جو علم اپنے حواس کے ذریعے حاصل کرتا ہے اس کا 2/3 سے زیادہ حصہ آنکھوں کے ذریعے حاصل کیا جاتا ہے، اور یہ بھی یاد رکھنا چاہیے کہ سنی سنائی بات جو ہے وہ آنکھوں دیکھی کے برابر نہیں ہو سکتی۔ جو چیزیں آپ آنکھوں سے دیکھ لیتے ہیں وہ زیادہ مؤثر اور پائیدار ہو جاتی ہے۔ خاص طور پہ جو چھوٹے بچوں کو پڑھانے والے استاد ہیں انہیں اس بات کو ہمیشہ پیش نظر رکھنا چاہیے، کیونکہ بچے جو ہیں وہ یعنی جو کام آپ ان کے سامنے کرتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ اس پر زیادہ دھیان دیتے ہیں، یا جو چیزیں ان کے سامنے ان کی نظر کے سامنے سے گزرتی ہیں اسے زیادہ دھیان سے دیکھتے ہیں۔ تو صرف بولنے سے، بلکہ ماہر نفسیات بھی کہتے ہیں کہ بہت ارلی ایج میں بچے جو ہیں، یعنی پرائمری سیکشن تک ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ بچے جو ہیں وہ صرف بولنے سے نہیں سیکھتے ہیں۔ اگر آپ انہیں ہدایت کرتے ہیں، نصیحت کرتے ہیں، تو وہ بولنے سے نہیں سیکھتے ہیں، جو کام ان کے سامنے کیا جاتا ہے اسے فالو کر کے سیکھتے ہیں۔ آج ہم ایک نظر ڈالتے ہیں جی کہ تدریسی معاونات کے انتخاب کے اصول کیا ہیں، ٹھیک ہے، یعنی وہ معاونات جو کہ استاد کو منتخب کرنے چاہیے پڑھانے کے لیے، ان کن اصولوں کے تحت ان کا انتخاب کیا جانا چاہیے۔ اچھا، سب سے پہلی بات یہ ہے کہ استاد جن معاونات کو انتخاب کرنا چاہتا ہے ان کا تعلق سبق کے ساتھ ہونا چاہیے، یعنی وہ موضوع سے متعلقہ ہوں اور اس نفس مضمون یا اس موضوع کو سمجھنے میں طالب علم کے لیے مددگار ثابت ہوں، تو تب وہ اسے آپ ایک مؤثر انتخاب قرار دے سکتے ہیں۔ پھر بچوں کی جو معاونات آپ منتخب کر رہے ہیں، دوسری بات جو ہے وہ یہ کہ ان کا تعلق بچوں کے تعلیمی درجے، ذہنی عمر اور اس مضمون کی نوعیت کے ساتھ ہونا چاہیے، کیونکہ اگر آپ کچھ ایسی چیز منتخب کر رہے ہیں جو کہ بہت بڑے بچوں کے لیے تو مؤثر ہو سکتی ہے، لیکن ارلی یا چھوٹی عمر کے بچے جو ہیں اس کو سمجھ نہیں پائیں گے، یہ سمجھ نہیں سکتے ہیں، تو بیکار ہے، ٹھیک ہے، یہ صرف وقت ضائع کرنے والی بات ہوگی۔ چنانچہ بچوں کے تعلیمی درجے کا خیال رکھیں، چھوٹی عمر والے بچوں کے لیے نسبتاً آسان اور آسان دلچسپ چیزیں منتخب کریں، اور جو کہ تصویروں اور رنگوں سے بھری ہوئی ہوں، تو وہ چیز بچوں کے لیے زیادہ کارآمد و مؤثر ہو سکتی ہے۔ پھر مالی وسائل کو ضرور پیش نظر رکھا جائے، یعنی جو آپ طریقہ کار منتخب کر رہے ہیں یا جس تدریسی معاون کا انتخاب کر رہے ہیں وہ ادارے کے مالی وسائل سے مطابقت رکھتا ہو تاکہ اس پہ کم سے کم لاگت آئے۔ پاکستان جیسے ملک میں اکثر تعلیمی اداروں کے پاس اتنے وسائل ہی نہیں ہوتے ہیں کہ ہم کمپیوٹر یا پروجیکٹر کا استعمال کر سکیں، تو استاد کا انتخاب ایسے معاون اشیاء ہونی چاہیے جو کہ آسانی سے دستیاب ہوں اور بچوں کو دیکھ سکتے ہوں، ان کا مشاہدہ کر سکتے ہوں،
اور ان کو استعمال کر سکتے ہوں، تب بھی آپ ان سے تعلیمی فوائد حاصل کر سکتے ہیں۔ اچھا، پھر جو تدریسی اعانات آپ استعمال کر رہے ہیں، ٹھیک ہے، ان کا تعلق آپ کی قومی اور ملی قدروں اور روایتوں سے بھی ہونا چاہیے۔ یعنی ایسی چیزیں بچوں تک کسی بھی وسیلے سے مت پہنچائیں جو کہ ہماری معاشرتی قدروں سے مطابقت نہیں رکھتی ہیں۔ استاد چونکہ بچوں کے لیے ایک رول ماڈل ہوتا ہے، ٹھیک ہے، ایجوکیشن ایک میڈیم ہے بچوں تک معلومات کی منتقلی کا، تو اگر آپ اسے کے ذریعے کچھ ایسا ہے چیزیں طالب علم تک منتقل کر رہے ہیں جو کہ ہماری معاشرتی قدروں سے مطابقت نہیں رکھتی ہیں، تو یہ بھی کوئی مؤثر اثرات جو ہے وہ طالب علم پر نہیں ڈال سکتے ہیں۔ یعنی آپ کوئی ویڈیو ایسی دکھا رہے ہیں جو ہمارے معاشرے سے مطابقت نہیں رکھتی، تو وہ معلومات کی منتقلی کا وسیلہ تو ہوگی، لیکن جو چیز آپ اس ویڈیو کے ذریعے طالب علم تک منتقل کریں گے وہ ہرگز بھی ہماری معاشرتی رسم و رواج سے مطابقت نہیں رکھتی ہوگی، تو اس کا فائدہ نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ پھر ایسے تدریسی معاملات کا انتخاب کریں جن کو دیکھا یا سنا جا سکتا ہو اور بچوں کی دلچسپی کا سامان اس کے اندر موجود ہو۔ یعنی جب تک بچے دلچسپی نہیں لیں گے تب تک وہ سیکھنے کے لیے کامیاب نہیں ہو سکتے ہیں۔ پھر ایک اور بات جس کا پیش نظر رکھنا چاہیے وہ یہ کہ جی ایسے تدریسی معاملات کا انتخاب کیا جائے جن کے استعمال سے کسی قسم کا کوئی انتظامی یا نظم و نسق کا مسئلہ پیدا نہ ہو، ٹھیک ہے۔ ایسا نہ ہو کہ استاد کوئی ایک ایسا یعنی آپ چیز استعمال کریں کہ جو زیادہ تر بچوں کے لیے انتظامی اعتبار سے دشواری کا باعث ہو، کہ بچے اٹھ کے دیکھ رہے ہیں یا ڈسپلن کو خراب کر رہے ہیں یا بھاگ دوڑ کر رہے ہیں، تو یہ ساری چیزیں بچوں کے لیے دلچسپی کا باعث تو ہو سکتی ہیں، لیکن انتظامی مسائل کی بنا پر باقی تمام تر کلاسز، ادارے کا ماحول اور بچوں کا کنٹرول جو ہے وہ ڈسٹرب ہو سکتا ہے۔ پھر کوشش یہ کی جائے کہ جو چیزیں یا وسائل آپ استعمال کریں یا انتخاب کریں جس کا، وہ بچوں کی تخلیقی صلاحیتوں کو بہتر بنانے کا باعث بنے، یعنی کم از کم وہ کچھ سیکھنے کے قابل ہو سکیں، کچھ لرن کریں، کوئی فائدہ مند ہو ان کے لیے۔ ایسی وسائل کا انتخاب یا ان کی بھرمار جس سے کم از کم بچہ سیکھنے کے بجائے الٹا بوریت یا تھکان کا شکار ہو جائے، تو وہ کارآمد ایکٹیویٹی تصور نہیں کی جا سکتی ہے۔ اب ہم نے تدریسی معاونات کے انتخاب کے اصولوں پر تو ایک نظر ڈال لی کہ جی انتخاب کن اصولوں کے تحت کیا جانا چاہیے۔ اب تدریسی معاونات کے استعمال کے بھی کچھ اصول ہیں کہ انتخاب آپ نے کر لیا، ٹھیک ہے، اب اسے استعمال کیسے کرنا ہے، ٹھیک ہے، کون سی چیزیں ہیں جن کو پیش نظر رکھنا ضروری ہوگا۔ تو تدریسی معاونات تدریسی عمل کو مؤثر اور نتیجہ خیز بنانے کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں، اس لیے معلم کو تدریسی معاونات کو اس وقت استعمال کرنا چاہیے جب دوران سبق کسی تدریسی معاون کے استعمال کا جواز موجود ہو، یعنی واقعی آپ کو لگ رہا ہو کہ یہاں پہ اس چیز کا استعمال کرنا بہت ضروری ہے، اور سبق کے ساتھ اس کا تعلق ہو اور اسے استعمال کرنے سے سبق کا کوئی مقصد بھی پورا ہو رہا ہو، تب تو آپ کو فائدہ دے گا۔ بغیر وجہ کے استعمال کریں گے تو وہ ایک ایکٹیویٹی تو ہو جائے گی لیکن بچے اس سے کچھ گین کرنے کے لیے تیار نہیں ہو پائیں گے، تو گویا سبق کی مناسبت سے یہ سبق کو مؤثر بنانے کے لیے تدریسی معاون کا استعمال جو ہے وہ کیا جانا چاہیے۔ اچھا، اب دوسری اہم نقطہ یا اہم پوائنٹ جو ہے وہ یہ کہ جی تدریسی معاونات کا استعمال کے لیے اس چیز کا تقاضا کرتے ہیں کہ انہیں برمحل اور سلیقے سے استعمال کیا جائے۔ اگر معلم جو ہے وہ تدریسی اعانات کو درست طریقے سے استعمال کرنے کی صلاحیت نہیں رکھتا ہے تو اس سے مثبت کی بجائے منفی نتائج حاصل ہوں گے اور بچے سبق سے لطف اندوز ہونے کی بجائے عدم دلچسپی اور بوریت کا شکار ہو جائیں گے۔ وہی بات جو میں نے پہلے بھی کی کہ برمحل یعنی موقع کی مناسبت سے کریں، ٹھیک ہے۔ آپ حج کے مناسک پڑھا رہے ہیں تو اس سے متعلقہ کوئی ویڈیو بچوں کو دکھا دیں تو وہ برمحل ہوگا، ٹھیک ہے، لیکن اگر پڑھا حج رہے ہیں اور بچوں کو ٹاپک ویڈیو جو ہے وہ نماز کے حوالے سے دکھا رہے ہیں تو معلومات میں اضافہ تو ہے لیکن یہ موضوع کی مناسبت سے چونکہ ویڈیو نہیں ہے تو اس سے فائدہ حاصل نہیں ہوگا۔ یعنی ایک تصویر جو ہے وہ سبق کے آغاز میں بچوں کی سابقہ معلومات کا جائزہ لینے کے لیے دکھائی جا سکتی ہے، سبق کے درمیان میں کسی جملے کی وضاحت کے لیے بھی، اور سبق کے آخر میں دہرائی یعنی اعادے کے لیے بھی پیش کی جا سکتی ہے۔ اسی طرح پروجیکٹر کا استعمال جو ہے وہ سبق کے آغاز میں طالب علم کی توجہ سبق کی طرف مبذول کرانے کے لیے اور دوران سبق اس کے مختلف موضوعات یا مختلف اہم نکات کی وضاحت کرنے کے لیے اور سبق کے آخر میں تجربے کی تکمیل کے لیے بھی استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اب اس بات کا فیصلہ استاد کو خود کرنا ہے کہ وہ تدریسی وسیلے کو سبق کی تدریس سے پہلے
دوران میں یا سبق کے آخر میں استعمال کرے گا۔ اب تدریسی معاونات کے مؤثر استعمال کے لیے جتنا ان کا موضوع انتخاب اور مناسب وقت کا انتخاب ضروری ہے، اتنا ہی موضوع مقام کا انتخاب بھی اہم ہے۔ استاد کو کوشش کرنی چاہیے کہ تدریسی وسائل کو اسی جگہ استعمال کرے جہاں وہ باقاعدہ پڑھا رہا ہے، کیونکہ اس طرح سے کرنے سے معاونات جو ہیں وہ سبق کے ساتھ مربوط ہو جائیں گے اور بچے اسے کوئی غیر اہم یا غیر متعلق ایکٹیویٹی تصور نہیں کریں گے۔ مثلا اگر ہمارا پاکستان فلم جو ہے طالب علموں کو اسی وقت دکھائی جائے جب استاد جغرافیہ کے نصاب میں صنعتی ترقی کا باب پڑھا رہا ہو، اور یہ فلم جو ہے جماعت کے کمرے میں دکھائیں، ٹھیک ہے، تو اس طرح سے چیزیں ریلیٹ ہو جائیں گی، بچے موضوع پڑھ بھی رہے ہیں ساتھ ہی وہ چیزوں کو دیکھ رہے ہیں، تو چیزیں ریلیٹ ہو جائیں گی، اس طرح سے اس کے دماغ میں اس کا مؤثر جو ہے وہ ایک تاثر جو ہے وہ بن جائے گا۔ پھر اگر ویڈیو دکھانے سے پہلے کمرے میں مناسب حالات یعنی تاریکی ہے، نشست اور ضروری سامان کا بندوبست کر لیا جائے تو یہ زیادہ بہتر ہوگا۔ اور اگر آپ تصویریں یا چارٹس وغیرہ کا استعمال کرنا چاہتے ہیں تو اس کے لیے آپ کو کھلا کمرہ منتخب کرنا ہوگا، اور پھر وہیں سبق کے دوران ان کا استعمال کریں۔ یعنی استاد کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ موضوع جگہ اور مناسب مقام پر استعمال کرے، کیونکہ اس سے تدریسی معلومات کی تاثیر یعنی ان کا تاثر یا اثر بڑھ جاتا ہے اور تدریس زیادہ بہتر اور مفید ہو جاتی ہے۔ اچھا، ایک اور اہم چیز جو ہے وہ درست طریقہ استعمال۔ تدریسی معاملات سے بہتر نتائج اس وقت حاصل ہو سکتے ہیں جب استاد ان کے استعمال کے درست طریقوں سے واقف ہو۔ ایک کامیاب استاد کے لیے ضروری ہے کہ وہ تدریسی معاملات کے استعمال کے درست طریقوں سے پوری طرح واقفیت رکھتا ہو۔ وہ تختہ تحریر کا موضوع استعمال کرے، پروجیکٹر ٹھیک طور پر چلائے، تصاویر اور چارٹس بہتر طریقے سے پیش کرے اور بلیٹن بورڈ پر تصاویر کو سلیقے سے آویزاں کرے۔ اس کام کے لیے تجربے اور مہارت کی ضرورت ہوتی ہے۔ جو استاد ان کے استعمال سے واقف ہوگا اس کی مہارت بڑھتی جائے گی اور وہ خود بہتر سے بہتر طریقے ایجاد کرتا چلا جائے گا۔ لہٰذا استاد سبق کے آغاز سے پہلے تمام تجرباتی سامان اور جو تدریسی معاملات ہیں ان کی مشق کرے، اور اگر اسے ان پر مہارت نہ ہو تو انہیں استعمال نہ کرے، کیونکہ اس سے سبق میں بدمزگی پیدا ہوگی، استاد کی شخصیت کا تاثر جو ہے وہ بھی خراب ہوگا، اور بچے جو ہیں وہ استاد کی بے ہنری یا فنی کوتاہی جو ہے اس پر توجہ مرکوز کریں گے، اور یہ استاد کا ایک عمومی تاثر جو ہے وہ خراب کرنے کا باعث ہے، کیونکہ بچوں کے لیے استاد جو ہے وہ ایک رول ماڈل ہوتا ہے، اور استاد کے رویے یا اس کی سیکھ میں کسی قسم کی خرابی بچوں کے اس تاثر کو خراب کرنے کا باعث بن سکتی ہے۔ پھر تدریسی معاملات کے استعمال کا بہترین طریقہ ایک مربوط طریقہ کار ہے، یعنی جڑا ہوا، آپس میں رابطہ یا تعلق ہونا۔ اس سے مراد مناسب تدریسی معاملات کو مناسب وقت اور مناسب مقام پر مناسب طریقے سے استعمال کرنا ہے، لیکن استاد کو اس کے لیے بہت محنت اور شوق کی ضرورت ہوتی ہے، کیونکہ تبھی وہ زیادہ لگاؤ سے کام کر سکتا ہے، اور بغیر لگاؤ اور شوق اور لگن کے وہ ان تدریسی معاملات سے مؤثر نتائج حاصل نہیں کر سکتا۔ اچھا، یہاں یہ بات بھی جو ہے وہ اہم ہے کہ ایک سبق میں آپ ایک سے زیادہ تدریسی معاملات بھی استعمال کر سکتے ہیں، کیونکہ یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ ایک سبق پڑھا لیں تو آپ نے صرف اس میں پروجیکٹر کا استعمال کرنا ہے، آپ اس میں چارٹس کا، ماڈلز کا، تصویروں کا، ٹھیک ہے، یا کسی اور میڈیم کا استعمال بھی کر سکتے ہیں، لیکن ان میں ربط اور تعلق کا ہونا ضروری ہے۔ ایسا نہ ہو کہ لگے کہ چیزوں کو صرف آپ نے ایک جگہ پہ اکٹھا کر دیا ہے، ڈھیر لگا دیا ہے، اور بچے بجائے اس کے ان چیزوں سے فائدہ حاصل کرنے کے الٹا جو ہے وہ بوجھل پن کا شکار ہو جائیں، انہیں لگے کہ چیزیں بہت زیادہ ہیں لیکن آپ ان کو بلا مقصد جو ہے ایک بھرمار کر دی ہے، ان کے درمیان کوئی تعلق یا ربط جو ہے وہ موجود نہیں ہے، تو تبھی ان معاملات سے کوئی خاطر خواہ فائدہ حاصل نہیں ہو سکتا ہے۔